کوالالمپور کی ایک خوبصورت سوسائٹی تھی. ایک طرف مکان قطار سے بنے تھے اور اس کے آگے سڑک پر ٹریفک بہہ رہا تھا. ایسے میں ایک گھر کا دروازہ لاک کر کے سمی باہر نکلا اور سڑک کنارے چلنے لگا. ٹراؤزر پہ رف سی شرٹ پہنے وہ منہ میں کچھ چباتا چھٹی والے دن گروسری لانے والے مردوں میں سے ایک لگ رہا تھا. اسے قریبی گروسری سٹور پر جانا تھا. جیسے ہی اسٹور سامنے آئے وہ اس کے دروازے کے قریب آیا، مگر راستے میں کوئی رکاوٹ کی طرح حائل ہوا تھا، یا شاید کسی پہاڑ کی طرح. وہ سیاہ کھلے بلاؤز اسکرٹ والی موٹی سی عورت تھی، سیاہ رنگت اور گھنگریالے کندھوں تک آتے سیاہ بال. وہ اس کو گھورے جا رہی تھی پرتپش تیز نگاہوں سے. سمی کی پیشانی پہ بل پڑے. کیا ہے؟ ہٹو سامنے سے. تالیہ کے پیچھے چھوڑ دو، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی. آنکھوں کی تپش کی نسبت الفاظ ٹھنڈے تھے. سمی کے دونوں ابرو استحزازگہ انداز میں اٹھے اور لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے. اوہ، تو تمہیں تالیہ نے بھیجا ہے. میں کہہ رہی ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ میری حفاظت میں ہے. سمی چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر زور سے ہنس دیا. داتن اسی طرح سے گھورے گئی. تو تالیہ نے اپنی باڈی گارڈ بھیجی ہے، اور کیا ہی اعلیٰ باڈی گارڈ بھیجی ہے. واہ، اپنی جان بچانے کے لیے 2 کوس تک تو تم سے بھاگا نہیں جائے گا بی بی، اور تم آئی ہو مجھے دھمکانے. واہ. وہ ہنستے ہوئے سر جھٹک رہا تھا. تالیہ میری بیٹی ہے اور بہن بھی اور دوست بھی. کبھی کبھی وہ میری ماں بھی بن جاتی ہے. وہ میرے لیے ایسی ہے کہ میں اس کے نزدیک تم جیسے کچرے کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں. سمیر نے تنزیہ مسکراتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا. اور تم کیا کرو گی؟ میں تمہارا سانس بھی روک سکتی ہوں سمی. وہ اس طرح اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، مگر سمی نہیں ڈرا. اس موٹی عورت سے کون ڈر سکتا تھا، جو ایک ہاتھ میں چاکلیٹس اور رنگ برنگے چپس کے پیکٹ اٹھائے ہوئے کھڑی تھی. اوف بیچاری. اگر تمہاری جگہ کوئی مرد ہوتا تو میں اس کے ہاتھوں کی زبان میں سمجھاتا، لیکن تم عورت ہو، اور بے شک تو 3 عورتوں کے برابر ہو، لیکن مجھے تم پر ترس آ گیا ہے، سو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. کہہ کے وہ گھوما اور سڑک سے گزرتی پولیس کار کو اشارہ کرتے ہوئے چلایا. آفیسر آفیسر. یہاں جگہ جگہ پولیس کے پیٹرولز کا کارز گھوم رہی ہوتی تھی. پولیس اہلکار نے فوراً کار روکی اور اپنا پستول نکالتا باہر ہوا. کیا ہوا سر؟ باوردی آفیسر تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا. سمی نے خاموش کھڑی داتن کا بازو کوہنی سے پکڑ لیا اور چہرے پر بے پناہ پریشانی طاری کر لی. یہ عورت میرا بٹوا چرا رہی تھی، پلیز اس کی تلاشی نے. یہ دکھی اور پریشان انداز میں اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ مسز لیانا آپ. آفیسر پستول ہاتھ میں لیے قریب آیا اور لیانا کا چہرہ دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مسکرایا. کیسی ہیں آپ؟ پھر سمی کی طرف دیکھا. سب ٹھیک ہے میم. سمی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. اس نے رک کے باری باری دونوں کے چہرے کو دیکھا. موٹی عورت بلاخر مسکرائی اور نرمی سے اپنی کوہنی چھڑائی. ہاں سب ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوست ہے سمی، سامنے والی اسٹریٹ میں مکان نمبر 26A میں رہتا ہے. تم آتے جاتے اس کو دیکھنا تو اس کا خیال رکھنا. ہاں شیور، کوئی مسئلہ نہیں. پرسوں زید کی برتھ ڈے پہ آ رہی ہیں نا آپ؟ وہ مسکرا کے ادب سے پوچھ رہا تھا. تمہارے بیٹے کی سالگرہ ہو اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے فیاض؟ وہ ہاتھ چلا کے بولی تو آفیسر ہلکا سا ہنس دیا، پھر خوش اخلاق دونوں کو سلام کیا اور گن ہولسٹر میں اڑستہ کار کی طرف بڑھ گیا. تاتم اب فرصت سے سمی کی طرف گھومی، جس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے. وہ قدرے شل قدرے چوکنا لگتا تھا. اب میں دوبارہ وہ تمام الفاظ دہراؤں گی جو میں نے ابھی کہے، لیکن امید ہے اس دفعہ تم اس کو غور سے سنو گے. وہ اس کو گھورتے چبا چبا کے بولنے لگی. تالیہ کا پیچھا چھوڑ دو. میں کہہ رہی ہوں سمی، اس کا پیچھا چھوڑ دو. وہ ایک ایک قدم آگے بڑھنے لگی اور سمی ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگا. وہ میری حفاظت میں ہے، وہ میری بیٹی بھی ہے، بہن بھی، دوست بھی، اور کبھی کبھی وہ قریب آ رہی تھی اور سمی شل چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹ رہا تھا. وہ میری ماں بھی بن جاتی ہے. وہ میرے لیے ایسی ہے کہ اس کے نزدیک میں تم جیسے کچرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتی. اسٹور کے بیرونی دروازے سے سمی کی کمر ٹکرائی. وہ مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، نہ اس کے ہاتھ میں پستول تک رینگ جانے کی سکت تھی. داتن مزید قریب آئی اور اس کے سیاہ چہرے کا ایک ایک نقش دیکھ سکتا تھا. اس لیے تو مجھ سے ڈرنا چاہیے اور تالیہ سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں اور میں تمہارا سانس بھی روک سکتی ہوں. سمی اس کے بالکل قریب آ کے وہ غرائی. وہ چپ شل کھڑا رہا، پھر وہ مڑی اور اسٹور کی طرف بڑھ گئی. کچھ دیر بعد سمی نے نظر اٹھا کے دیکھا. بھاری بھرکم عورت اب کینڈیز اور بچوں والی جیلیز کی ریک کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی اور مختلف پیکٹ اٹھا کے دیکھ رہی تھی. سمی ہنوز ساکت کھڑا رہا. ملاقہ پہ دوپہر پھیل رہی تھی. فضا نم آلود تھی. دور سمندر کی لہروں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا. بازار میں معمول کی گہما گہمی تھی. ٹریفک، دکانداروں کا شور اور آوازیں. ایسے میں سرخ گھر کے اندر آؤ تو بڑے کمرے سے گزر کے صحن آتا تھا. وہاں تالیہ گردن اونچی اٹھائے کھڑی بالائی منزل کو دیکھ رہی تھی. دونوں بچے ادھر ادھر بکھر گئے تھے. اندر ایک کمرے کا دروازہ بند کیے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے. فاتح دونوں ہاتھ کمر پر جمائے سخت ناخوش لگ رہا تھا. اس لڑکی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارا فیملی ہالیڈے تھا. کون سی فیملی جس کو تم اپنی سیاست کے پیچھے چھوڑنے تک تیار ہو گئے ہو؟ اور اگر صرف سیاست میں ہی میٹر کرتی ہے فاتح، تو میں بھی وہی کر رہی ہوں. وہ میرا بزنس انٹرسٹ ہے اور جیسے میں تمہارے مفادات میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں تم بھی دو گے.
اس نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے اسرا، لیکن اسرا نے درشتی سے بات کاٹی، مگر ہماری فائل تو کھوئی ہی نہیں ہے فاتح۔ اگر کی بھی ہے تو کیا ہوا؟ کیا پارسین نیشنل میں کرپٹ سیاستدان نہیں ہیں جن کے ساتھ تم روز اٹھتے بیٹھتی ہو اور میں ان کی دعوتیں کرتی ہوں؟ جیسے ان چوروں کو میں برداشت کرتی ہوں، میری چور کلائنٹ کو تم کر لو۔ فاتح نے لب بھینچ لیا اور چہرہ موڑ لیا، اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ابھی تم یہی کہہ رہے تھے نا کہ سیاست دانوں کے پیچھے دوستوں کو آپس کے تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے۔ تلخی سے کہہ کر وہ تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ تالیہ ابھی تک دالان میں کھڑی گردن اٹھائے گھر کے بالائی کمروں کو دیکھ رہی تھی، جب دھیرے دھیرے سارے کمرے والے اسی طرف آتے گئے، بچے، اسرا اور پھر اس کے پیچھے فاتح بھی۔ وہ بٹنوں والی سفید شرٹ کے آستین موڑے، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم اٹھاتا قریب آیا تو تالیہ نے گردن موڑی۔ وہ نارمل لگ رہا تھا، ٹھنڈا، پرسکون، بے نیاز، بزنس فیس۔ اس گھر کو سنباؤ کا گھر کیوں کہتے ہیں فاتح صاحب؟ وہ سادگی سے اسے دیکھ کے بولی تو فاتح نے رخ موڑ لیا اور آگے چلتا گیا، یہاں تک کہ وہ صحن کے دوسرے کونے میں نصب اونچے چبوترے تک جا کھڑا ٹھہرا، جس کے اوپر ایک مجسمہ نصب تھا۔ یہ وانگلی کا مجسمہ ہے، اس نے مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ دھوپ آج نہیں تھی، موسم ٹھنڈا اور نم آلود تھا، ہر سو چھایا سی تھی۔ ایسے میں سرخ اینٹوں سے بنے صحن میں وہ سرمئی اونچا مجسمہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ ایک چینی آدمی پورے قد سے کھڑا تھا، کمر پہ ہاتھ باندھے، لمبے بال، سر پہ ٹوپی، لمبی باریک مونچھیں اور کندھوں سے پیر تک گرتا چوغا، میان میں تلوار، چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ۔ تالیہ دھیرے دھیرے چلتی قریب آئی۔ اور وانگ لی کو سنباؤ کیوں کہتے تھے ڈیڈ؟ سکندر بھی باپ کے پاس آ رکا۔ سنباؤ یعنی 3 خزانے یا 3 نگینے۔ بدھ مت کے 3 نگینے ہوتے ہیں، بدھا، دھرما اور سنگھا، ان کو سنباؤ کہا جاتا ہے۔ وانگ لی ایک چینی غلام تھا۔ 15ویں صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے بلبوتے پہ کم عمری میں ہی محل میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، پھر چینی بادشاہ کا خاص سفیر مقرر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے۔ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا، گردن اٹھا کے مجسمے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ تالیہ کے آنے کی کلفت بیزاری وہ سب بھول گیا تھا۔ اس کو بادشاہ نے سنباؤ کا لقب عطا کیا تھا۔ وہ اکثر ملاقہ آتا تھا، ساری دنیا سے گھوم پھر کے سامان تجارت اور مختلف حکومتوں سے معاہدے کر کے وہ سمندر کے راستے ملاقہ آتا۔ اس نے اور دوسرے تاجروں نے یہاں ویئر ہاؤس بنائے تھے۔ یہ گھر فانگ لی نے بنوایا تھا۔ یہاں وہ سامان وغیرہ رکھتا اور خود بھی رہا کرتا تھا۔ اپنی آخری قیام میں وہ کافی عرصہ ادھر رہا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کا ایکسپلورر، تاجر اور ایڈمرل تھا۔ اس سے چینی حکومت کو دنیا کی بہترین سپر پاور میں سے بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں وہ کمال کا آدمی تھا۔ آپ کے والد نے وانگ لی کا گھر کیوں خریدا؟ فاتح کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ جولیانا درختوں کے پتوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی اور اسرا اندر کمروں کی طرف چلی گئی تھی تاکہ گھر کی مرمت کے کام کا جائزہ لے سکے۔ میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ یہاں آیا تھا، تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وانگ لی کا گھر ہے۔ میں پاپا کے ساتھ سامنے کسی دکان پہ بیٹھا تھا، پھر ادھر آ گیا۔ یہ مجسمہ تب یہ ٹوٹا پھوٹا تھا، اسرا نے بعد میں اس کو ٹھیک کروایا۔ یہ مجسمہ مجھے بہت پسند آیا تھا، عجیب کشش تھی اس میں، اب بھی ہے، مانوسیت، اپنائیت، جیسے کوئی دوست ہوتا ہے نا۔ اس کی گردن اٹھی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا، ہاتھ ایسے کمر پہ باندھ رکھے تھے جیسے وانگ لی نے باندھے ہوئے تھے۔ کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ؟ سکندر نے دلچسپی سے پوچھا۔ شہزادی تاشا نے۔ تالیہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ شہزادی تاشا کون تھی؟ میں نے بھی ایک دفعہ ایک تھیٹر شو میں تاشا آگاپووا کا کردار کیا تھا، وہ آریانا کو بہت پسند تھی۔ سکندر فوراً بولا، مگر فاتح نے چہرہ موڑ کے قدر خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی روسی فیری ٹیل تھی جو 10 سال پہلے لگی گئی تھی۔ میں ملاکا سلطنت کی شہزادی تاشا کی بات کر رہا ہوں۔ پھر دوبارہ سے مجسمے کو گردن اٹھا کے دیکھنے لگی۔ تو کون تھی شہزادی تاشا؟ تالیہ کی نظریں بے اختیار دیوار کی جانب اٹھی، شمالی دیوار جہاں اس نے منظم لکھی دیکھی تھی۔ خواب کے برعکس وہ دیوار خستہ حال نہیں تھی، شاید رینوویشن میں مرمت کر دی گئی تھی۔ وہاں کسی بھی قسم کی لکھائی کا نشان نہیں تھا۔ شہزادی تاشا فاتح کی پسندیدہ کرداروں میں سے ہے، اسرا باہر آتے ہوئے محظوظ انداز میں بولی۔ فاتح کسی عورت کی تب تک تعریف نہیں کرتا جب تک وہ اس کے شدید مستحق نہ ہو، مگر شہزادی تاشا سے وہ ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے پلٹا۔ میں اکثر تمہاری تعریف کرتا ہوں۔ اسرا نے مسکرا کر شانے ہچکائے اور پھر تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ شہزادی تاشا ملاکا کی سب سے حسین شہزادی تھی۔ وہ سلطنت کی بیٹی نہیں تھی بلکہ بندہ ہارا کی بیٹی تھی۔ بندہ ہارا کیا ہوتا ہے ماما؟ وہی جو ہمارے باپا بننا چاہتے ہیں، پردھان منتری، وزیر اعظم۔ اس زمانے میں سب سے طاقتور بادشاہ ہوتا تھا اور اس کے بعد وزیر اعظم، مگر آج کے ملائیشیا میں وزیر اعظم سب سے طاقتور ہوتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ، تھینکس ٹو ڈیموکریسی۔ وہ واپس جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چلتا گیا۔ صحن کے دوسرے کونے میں درخت لگے تھے جو اس کے باپا نے لگوائے تھے۔ جولیانا وہیں بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے اس کو سرگوشی میں کہنے لگا اور دبا دبا سا ہنسنے لگی۔ تالیہ نے اس سے نظریں ہٹائیں اور اسرا کی طرف متوجہ ہوئی جو بتا رہی تھی۔ شہزادی تاشا کے بارے میں مالے اینلز میں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن چند دوسری تاریخی کتابوں میں تھوڑا بہت ضرور لکھا ہے۔ وہ پردھان منتری کی بیٹی تھی، بےحد حسین، ذہین، عقلمند اور دانا۔ کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتی تھی، عورتوں والے کام بھی، مردوں والے کام بھی۔
گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار زنی ہو یا پھر کھانا پکانا، کڑھائی سلائی، لکھنا پڑھنا، غرض تاشا کسی ساحرہ کی طرح تھی۔ اسے کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا، وہ سیاسی سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی اور اپنے باپ اور سلطان تک کو سیاسی مشورے بھی دیتی تھی۔ ایک وقت میں وہ اتنی طاقتور تھی کہ مورخ لکھتے ہیں وہ سارے محل کو چلا رہی تھی۔ کہتے ہیں سلطان بھی اس سے بہت متاثر تھا اور اس کو اپنے لیے چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا معلوم نہیں۔ کہتے ہیں اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا، مگر وہ اکثر سنباؤ کے گھر آیا کرتی تھی، یہاں اسی آنگن میں، اسی نے یہ مجسمہ بنایا تھا۔ کہتے ہیں سنباؤ سے اس کی دوستی تھی، یا معلوم نہیں کیا تھا، وہ اس گھر میں اکثر آتی تھی۔ اسرا نے آخر میں گہری سانس لے کر شانے اچکا دیے، پھر گردن موڑ اور سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سنباؤ کا کمرہ تھا، وہ یہاں انگیٹھی کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ادھر دالان میں کھڑے مجسمے بناتی تھی، بالکل ادھر جہاں تم کھڑی ہو۔ تالیہ ایڑیوں پر الٹی گھومی۔ اب اس کے سامنے سنبھاؤ کا کمرہ تھا اور اوپر اس نے نگاہیں اٹھائی۔ اوپر 3 کمرے تھے جن کی بالکنیاں سڑک کی طرف بھی کھلتی تھیں اور ایک ایک کھڑکی ادھر صحن میں بھی کھلتی تھی۔ اوپر کون رہتا تھا؟ وہ سوچتی نظروں سے بولی۔ اوپر؟ اسرا نے چمبے سے اوپر دیکھا۔ شاید سامان وغیرہ رکھا جاتا ہو۔ بالکل سنبھاؤ کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، وہ غلام تھا نا۔ غلام شادی سے معذور ہوتے تھے۔ اس جگہ سے کھڑے ہو کر سنبھاؤ کا کمرہ اتنا صاف نہیں دکھتا جتنا اوپر والا کمرہ دکھتا ہے۔ وہ اوپر دیکھتی بے خودی کے عالم میں کہے جا رہی تھی۔ شاید کوئی سنباؤ کے ساتھ رہتا تھا یہاں۔ شہزادی ایک محل ذرا سے ملنے نہیں آتی تھی، شاید وہ اس سے ملنے آتی تھی جو اوپر اس کمرے میں رہتا تھا۔ فاتح جو ابھی تک جولیانا سے جھک کے کچھ کہہ رہا تھا، اس بات پہ چونک کے پلٹا اور سیدھا ہوا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ تالیہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی۔ شاید اس کمرے کے مکین کو بھی شہزادی تاشا اتنی ہی پسند ہو جتنی آپ کو ہے، اور آگے بڑھ گئی۔ فاتح نے چند لمحے اس کی بات پر غور کیا، پھر بیٹی کی طرف واپس مڑ گیا۔ اسرا سیل فون سے تصویریں بنا رہی تھی اور سکندر مجسمے کے قدموں میں بیٹھا اس پر غور کر رہا تھا۔ تالیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صحن کے دوسرے کونے میں بنے کنویں تک آئی۔ قدیم طرز کا کنواں جو کسی زمانے میں سنباؤ کے زیر استعمال تھا، وہ کنویں کے سر پر رکی اور اندر جھانکا، پھر مڑ کے دیکھا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ تالیہ نے جیب سے لائٹ نکالی اور اس کی نیلی روشنی کنویں کے اندھیروں کی سمت پھینکی۔ کنویں کی ایک دیوار کے ساتھ دھبے سے لگے تھے جو نیچے گہرائی میں اتر رہے تھے۔ وہ مزید آگے ہوئی۔ وہ دیوار میں کھدے ننھے ننھے سے زینے تھے جس کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ نیچے کیا تھا؟ تالیہ مراد مسکرائی اور لائٹ بند کی۔ اسے معلوم تھا خزانہ کہاں ہے۔ پھر وہ مڑی اور اعلانیہ انداز میں اونچا سا بولی، تو انکو میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ باز گشت دختر۔ اس نے دیکھا بھوری لکڑی سے بنا 2 منزلہ گھر ہے، تازہ بے روغن لکڑی، مخروطی چھتیں، اوپر بالکنیاں ہیں، اندر ایک کھلا سا صحن ہے، ایک طرف کنواں ہے، بالائی منزل کے کمروں کی پچھلی کھڑکیاں صحن میں کھلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کونے والے کمرے کی کھڑکی میں کوئی کھڑا ہے، کوئی ہیولا سا، جیسے کوئی دراز کا توانا مرد ہو، اور وہ نیچے دیکھ رہا ہے، جہاں صحن کے کونے میں ایک نسوانی وجود کھڑا ہے۔ اس نے مخملی چوغا پہن رکھا ہے جو شہزادیاں سفر میں پہنا کرتی تھی۔ اس کی کھڑکی کی طرف پشت ہے، بالوں پہ ریشمی اوڑھنی لے رکھی ہے اور سر پر جمے تاج کی پشت دکھائی دے رہی ہے۔ چوغے کے آستینوں سے نکلتی سفید باہوں میں سونے اور ہیرے کے کنگن ہیں، خوبصورت ہاتھوں میں زمرد اور یاقوت جڑی انگوٹھیاں ہیں، اور وہ ہاتھ مہارت سے مٹی اور کارے سے چبوترے پہ کچھ بنا رہے ہیں۔ انداز سے لگتا ہے کوئی مجسمہ ہے، اور وہ لکڑی، وہ شہزادی وہ مجسمہ بناتے ہوئے بار بار رکتی ہے، گردن ذرا سی موڑتی ہے۔ شکل ابھی بھی دکھائی نہیں دیتی، بس ماتھے کے اوپر تاج کا کونا کنپٹی سے جھلکتا ہے۔ بار بار گردن موڑنے کی خواہش کے باوجود وہ واپس چہرہ پھیر جاتی ہے، جیسے واقف ہے اس بات سے کہ اوپر کھڑکی میں کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر دفتن وہ سر جھکا کے ہلکا سا ہنستی ہے اور گردن موڑنے لگتی ہے، اور کسی دھوئیں کی طرح خواب فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو انکو میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں۔ یہ فکرہ لبوں سے نکالنے سے چند منٹ قبل تالیہ نے یہ خواب دیکھا تھا۔ جس وقت وہ دالان میں داخل ہوئی تھی اور گردن اوپر اٹھائے بالائی منزل کو دیکھ رہی تھی اور اندر فاتح اور اسرا تلخی سے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس وقت تالیہ کی نظروں کے سامنے وہ منظر کسی خواب کی طرح چلنے لگا تھا، قدیم زمانوں کی زردی لیے۔ یہ گھر مختلف نظر آتا تھا تب، اور وہ مجسمہ بناتی شہزادی جو اوپر کھڑے شخص کی نگاہوں سے واقف تھی، وہ اس کے اندر انداز کی شوخی اور ہلکی سی ہنسی، سفید جلد اور زیورات بتاتے تھے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی جتنا تاریخ کی کتابوں میں لکھا تھا۔ وہ خواب سے چونکی تو خود کو سنباؤ کے گھر میں کھڑے پایا۔ فاتح اور بچے باہر آگے تھے اور اب فاتح مجسمے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پھر گفتگو کا رخ شہزادی تاشا کی طرف مڑ گیا اور اسرا بتانے لگی کہ کس طرح وہ یہاں مجسمہ بناتی تھی، مگر اسرا نہیں جانتی کہ تالیہ کو بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی خواب یا ویژن نظر آتے ہیں۔ اس قدیم مکان میں 600 برس قبل شہزادی کس سے ملنے آتی تھی وہ دیکھ چکی تھی، اسی لیے جب اس نے مداخلت کر کے بتایا کہ شہزادی سنباؤ کے لیے نہیں ادھر آتی تھی، تو یہ اندازہ نہیں تھا، یہ وجدان تھا۔ فاتح جولیانا کے ساتھ مصروف ہو گیا اور اسرا تصاویر بنانے لگی تو وہ کنویں تک آئی۔ اندر نیچے اترنے کے لیے نشان بنے تھے، پانی اب بھی کنویں میں موجود تھا۔ وہ مسکرائی اور پلٹی۔
توانکو، میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں، اعلانیہ بلند سا بولی تو صحن میں موجود ہر شخص چونکا۔ فاتح جو جھک کے بیٹی سے بات کر رہا تھا چند لمحے ساکت سا جھکا رہا، پھر سیدھا ہوا اور اسے دیکھا تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ ایکسکیوز می، میں یہ گھر، اطراف میں اشارہ کیا، خریدنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ اور تمہیں کس نے کہا تاشا کہ میں یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں؟ آپ نے کل صبح ہی اس گھر کو مارکیٹ پہ ڈال دیا تھا۔ ملاقہ کے تمام پراپرٹی ڈیلرز واقف ہیں تو میں کیوں نہیں ہوں گی؟ مگر میں تمہیں یہ گھر نہیں بیچ سکتا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کیاری کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان سرخ اینٹوں کا پکا صحن حائل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، استعزازیہ مسکراہٹ۔ آپ کو کیوں لگا میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی؟ کیونکہ میرا نہیں خیال تمہارا بینک بیلنس اتنا ہے جتنا تم بتاتی ہو۔ اسرا جو موبائل اونچا کیے بالائی کمرے کی تصاویر اتار رہی تھی، اس بات پر گردن موڑ کے تادیبی نظروں سے فاتح کو دیکھا جو تالیہ کی طرف متوجہ تھا۔ واقعی؟ وہ سر خم دے کر سادگی سے مسکرائی۔ میرا بینک بیلنس واقعی اتنا نہیں جتنا بتاتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وقفہ دیا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ توانکو، یعنی اثاثے چھپاتی ہو تم، پھر تو پورا ٹیکس بھی نہیں دیتی ہوگی۔ یہ دونوں جرائم ہیں۔ چچ، میری حکومت میں تم جیل جانے والے پہلے لوگوں میں سے ہوگے، افسوس سے بولا اور پلٹ گیا۔ تالیہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اب وہ اندر جا رہا تھا، وہ مذاق کر رہا تھا۔ اسرا نے تصویر اتارتے ہوئے وضاحت دی تو وہ چونکی، پھر جبرن مسکرائی۔ بان فاتح کے ساتھ گزارا کرنا بھی ایک آرٹ ہے، نہیں؟ اسرا ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ بہت اچھا شوہر اور باپ اور سیاستدان ہے، خدا کرے وہ اتنا ہی اچھا میزبان بھی بن جائے۔ بولی نہیں، صرف دل میں سوچا۔ تبھی فون بجنے لگا۔ تالیہ نے نکال کر دیکھا تو ایڈم کا نام جل بجھ رہا تھا۔ کانگ ہو کا فون ہے، نیلامی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے، میں ذرا ان کو سن لوں۔ مسکرا کے اس پینٹر کا نام لیا جس کے بارے میں اسرا کو بتایا تھا کہ نیلامی پہ مدعو کر رکھا ہے، اور فون کان سے لگائی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں بولو۔ گھر سے باہر نکلی تو سڑک پر اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ ارد گرد شاپس اور ریسٹورانٹ بنے تھے۔ ٹھنڈی سی چھایا میں کھڑی صاف ستھری سڑک جس پر قدیم گھروں کو سرخ سفید پینٹ کر کے ڈولز ہاؤس کی طرح نیا بنا دیا گیا تھا۔ دکانوں کے آگے چھتریاں لگی تھیں جہاں لوگ کرسی میزوں پر بیٹھے چائے کوے پی رہے تھے۔ ایسے میں وہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے فون پر ایڈم کو سنے گئی جو کہہ رہا تھا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ ہم اگر شام کو، میں بھی گھر پہ نہیں ہوں، میں جانتا ہوں آپ ملاقہ میں ہیں، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ تالیہ چونکی، میری جاسوسی کرنے لگے ہو کیا؟ نہیں، ہاں شاید۔ اچھا ہم کہاں مل سکتے ہیں؟ تم کیوں ملنا چاہتے ہو ایڈم؟ کیا آپ کو وہ سکہ نہیں چاہیے؟ تالیہ اس سوال پہ خاموش ہو گئی۔ گاڑیاں ساتھ سے گزر رہی تھی اور وہ فٹ پاتھ کنارے آگے چلتی جا رہی تھی۔ سکہ ساتھ لا رہے ہو؟ جی، کیونکہ خزانہ ملاقہ میں ہی ہے نا۔ تالیہ مراد رک گئی۔ بالکل ساکت، شل، خاموش کیوں ہو گئی آپ تالیہ؟ چابی کا دوسرا حصہ آپ کے پاس ہے لیکن سکہ میرے پاس ہے، اور خزانہ ملاقہ میں۔ اتنا مشکل نہیں تھا گیس کرنا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، یہ سکہ سرکار کی امانت ہے۔ اس کے کہنے کی کوشش کی۔ ہم کہاں مل سکتے ہیں تالیہ؟ وہ بے چینی سے بولا اور چند لمحے سوچتی رہی، بولی نہیں۔ اگر آپ کو سکہ چاہیے تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا۔ سچ آپ کو آزاد کر دے گا تالیہ۔ وانگ لی کے کنویں پہ مجھ سے ملو۔ کون سا کنواں؟ جو وانگ لی کے گھر میں ہے، سنباؤ کا گھر۔ نہیں اسٹوپڈ، وہ تو فاتح صاحب کا گھر ہے۔ میں بوکیت چینا پہاڑی کے پاس کہہ رہی ہوں، جہاں وانگ لی نے کنواں بنوایا تھا جس کا پانی 600 سال سے خشک نہیں ہوا۔ پانی 557 سال تالیہ۔ اس کو وانگ لی کا کنواں نہیں کہتے، یہ نام سیاحوں نے غلط علام کر رکھا ہے۔ وہ کنواں وانگ لی نے شہزادی یان سوفو کے لیے بنوایا تھا۔ اس کو یان سوفو کا کنواں کہتے ہیں۔ تمہیں اتنا کیسے معلوم ہے؟ کیا آپ کتابیں نہیں پڑھتی تالیہ؟ وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ اب اس کا کیا کروں؟ کال ختم کر کے وہ وہیں فٹ پاتھ کنارے کھڑی سوچتی رہی، پھر مڑی تو سامنے ایک دکان کے آگے تنی چھتری تلے کرسیاں میزیں بچھی تھی، وہاں آمنے سامنے دو بوڑھے بیٹھے شطرنج کی بساط درمیان میں رکھے غور و فکر کر رہے تھے۔ وہ آگے آئی اور اس کے عین سر کے اوپر جھکی سوچتی نظروں سے بساط دیکھی۔ اگر سیاہ والی فوج اپنے اس پیادے کو ایک قدم چلائے، 2 انگلیوں سے پیادہ اٹھایا تو دونوں نے چونک کے گردنیں اٹھائیں۔ سفید ہیٹ والی لڑکی بورڈ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور سفید فوج اپنے فیلے کے ذریعے اس سیاہ گھوڑے کو مار دیتی تو سیاہ رخ اس فیلے کو مار دے گا، اور سفید پیادہ یوں چل جائے گا کہ سیاہ ملکہ کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ کر دیا سیاہ ملکہ نے سفید بادشاہ کو شہمات۔ اس نے جھکے جھکے 2-3 گھوڑ چلائے اور سیدھی ہو کر مسکرائی، پھر سیاہ فوج کے بوڑھے مالک کو دیکھا جو ہکا بکا بیٹھا تھا۔ ہر وقت دفاعی انداز میں کھیلنا اچھا نہیں ہوتا، جب آپ کو لوگ کونے سے لگاتے تو جارحانہ حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے، پیادے کو ملکہ بننا پڑتا ہے۔ یو آر ویلکم انکل، ہیٹ کو ترچھا کرتے ہوئے سر جھکانے کی تعظیماً بولی اور مڑ گئی۔ سفید فوج کا مالک بوڑھا پریشان سا بساط کو دیکھ رہا تھا۔ مگر میرا سفید گھوڑا تو راستے میں حائل تھا، وہ کہاں گیا؟ اور فٹ پاتھ پہ آگے بڑھتی تالیہ نے مٹھی میں دبایا سفید گھوڑا مسکرا کے فضا میں اچھال دیا۔ ایمانداری سے بھی کوئی جیت سکتا ہے بھلا؟
وہ بھی اس دنیا میں۔ اب وہ واپس سرخ لکڑی کے روغن زدہ گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے اسرا سے اجازت لے کر ہوٹل جانا تھا اور شام کو خزانے کے بارے میں اگلا لاہ عمل تیار کرنا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ خزانہ لیے بغیر ملاقہ سے واپس نہیں جائے گی۔ سنباؤ کے گھر کے دروازے کے سامنے وہ رکی اور گردن اوپر اٹھائی۔ بالائی کمروں کی بالکنیاں سڑک کی طرف کھلتی تھیں۔ اندر صحن میں ان کمروں کی کھڑکیاں تھیں جہاں سے شہزادی مجسمہ بناتے وقت اوپر موجود شخص کو دیکھتی تھی۔ مگر کیا وہ یہاں بالکنی میں بھی بیٹھتا ہوگا؟ جب دور سے گھوڑے پہ شہزادی تاشا آتی ہوگی۔ اس نے گردن موڑ کے شمال کی سمت دیکھا۔ ابھی وہ یہاں دکانیں تھیں اور اس کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس محض چند میل کے فاصلے پہ ملاقہ سلطنت کا محل واقع تھا۔ جو ملک آج ملائیشیا تھا وہ کسی زمانے میں ایک بڑا سا ملک تھا جو ملاقہ سلطنت کہلاتی تھی۔ ملائیشیا کے آس پاس کی ریاستیں بھی اس میں شامل تھیں۔ 16ویں صدی میں جب ملاقہ پر پرتگال نے قبضہ کیا تو اس محل کو جلا ڈالا۔ پھر ڈچ آئے اور گزشتہ صدی میں انگریز۔ 1957 میں ملائیشیا کو آزادی ملی اور اب ملاقہ کی صرف ایک ریاست ہے۔ محل تو صدیوں پہلے جلا دیا گیا تھا، مگر چند برس قبل ملائیشیا کی حکومت نے پرانی کتابوں اور نقشوں کی مدد سے محل کا خاکہ نکالا اور اسے ہو بہو ویسا ہی تعمیر کروایا۔ اب وہ ایک میوزیم تھا۔ کسی زمانے میں شہزادی تاشا وہیں رہتی ہوگی۔ وہ بالکنی کو دیکھے گئی۔ جانے کون ہوگا جس کے لیے بندھارا کی خوبصورت بیٹی آیا کرتی تھی؟ یقیناً کوئی جری مرد ہوگا۔ وہ جتنی حسین تر حداد اور لائق تھی کسی عام مرد کے لیے نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں کیا کہانی ہوگی اس کی۔ وہ سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا وہ کبھی بھی اس کی داستان نہیں جان پائے گی۔ ظاہر ہے وہ غلط تھی۔ تالیہ الوداعی کلمات کہہ کر چلی گئی تو اسرا اوپر آئی۔ بیرونی زینے عبور کر کے بالکنی پار کی اور پہلے کمرے میں داخل ہوئی۔ توقع کے عین مطابق وہ وہیں موجود تھا۔ کمرہ سادہ تھا۔ ایک طرف سنگل پلنگ بچھا تھا، دوسری جانب الماری تھی۔ فاتح اس وقت دیوار کے سامنے کھڑا تھا جہاں کھڑکی تھی۔ اسرا کی جانب پشت کیے وہ نیچے صحن میں مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ بچے کھانا کھانے باہر جانا چاہتے ہیں، چلو گے؟ اس نے نرمی سے پکارا۔ وہ بے توجہی سے نیچے دیکھتا رہا۔ اس گھر کو بیچنا مشکل لگ رہا ہے کیا فاتح؟ وہ اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی تھی۔ نیچے صحن اور کنواں صاف دکھائی دیتا تھا۔ نہیں تو میں یہاں کم رہا ہوں، کبھی چھٹیوں میں آتے تو میں یہ کمرہ لے لیتا تھا، 4-5 ماہ میں ایک آدھ دن کے لیے۔ مت ظاہر کرو کہ تمہیں اس کو بیچنے سے فرق نہیں پڑتا۔ واقعی نہیں پڑتا، بیچ ہی رہا ہوں، ڈھا نہیں رہا۔ باہر دیکھتے ہوئے اس نے شانے اچکائے۔ نئے مالک ڈھا دیں گے، کوئی کافی شاپ، کوئی ٹی ہاؤس بنا دیں گے اس کو۔ فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ نیچے دیکھتا رہا۔ سینے پہ بازو لپیٹی اس کی سیاہ آنکھیں مجسمے پہ جمی تھی۔ جینز کے اوپر سفید شرٹ پہنے، بال ماتھے پہ پکیرے، وہ عام دونوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ فاتح ریسٹورانٹ، اس نے یاد دلایا تو وہ گہری سانس لے کر اس کی جانب گھوما۔ میں کچھ آرڈر کر لوں گا، تم جاؤ، موسم خراب لگ رہا ہے، تمہیں پھر واپس بھی جانا ہوگا۔ اصل چند لمحے تفکر سے اسے دیکھے گئی۔ ہاں، ہم لنچ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ موسم اچھا نہیں ہے، لیکن تم کب آؤ گے؟ میں رات تک آؤں گا۔ اکیلے کیا کرو گے ادھر؟ وہ قدرے تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے مسکراتے ہوئے اطراف میں دیکھا۔ اکیلا کہاں ہوں، عنقریب اشر مشہور کرنے والا ہے کہ اس گھر میں بھوت پریت بھی رہتے ہیں۔ اسرا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اور کس طرح کی اس پراپرٹی کی قیمت گرائی جاتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں اس کے طریقوں سے واقف نہیں ہوں؟ ابرو اچکا کے مسکرایا۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ بے فکر لگ رہا تھا۔ اسرا کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑیں۔ کیوں عیش کے بارے میں ایسے اندازے لگاتے ہو فاتح؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ مگر وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ شانے ذرا سے اچکائے، گویا اس سے پرواہ نہیں تھی۔ اسرا نے ضبط سے گہری سانس لی۔ خیر، جو بھی کرو، تمہاری سیاست تم دونوں جانو۔ ہم لنچ کرتے ہی واپس نکل جائیں گے، تم کچھ آرڈر کر لینا۔ شور، وہ بے پرواہ تھا، یا شاید کانے۔ اسرا نے ایک الوداعی نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے بچے کار میں بیٹھ رہے تھے، وان فاتح اوپر بالکنی میں کھڑا تھا، اینک لگائے۔ وہ جھک کے موبائل پہ ٹائپ کر رہا تھا۔ ابھی گلی میں لوگوں کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ تانتا باندھتا کہ خدا کی پناہ۔ فاتح، کار کا دروازہ کھولتے وقت اسرا نے اسے پکارا تو فاتح نے سر اٹھایا، پھر اس کو دیکھ کے مسکرایا اور اینک اتاری۔ خدا حافظ، دایاں ہاتھ اٹھا کے الوداع کہا۔ سکندر نے خدا حافظ ڈیڈ پکارا اور جولیانا نے مسکرا کے ہاتھ ہلایا۔ وہ تینوں اندر بیٹھ کے اور مسکرا کے ان کو دیکھتا رہا۔ سکندر کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ بار بار فکر مندی سے وہ باپ کو دیکھتا تھا جو ریلنگ پر دونوں ہتھیلیاں رکھے جھک کے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماما، ہمیں ڈیڈ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ کار آگے بڑھ گئی تو وہ بے چینی سے پیچھے مڑ کے ماں سے بولا، بیٹا تمہارے ڈیڈ 48 سال کے ہیں، بے فکر رہو، وہ راستہ نہیں بھولیں گے اور بالکل بھی نہیں کھوئیں گے۔ اس کو بھی کوئی سپیس چاہیے۔ وہ جو سیل فون پر لگی تھی قدرے اکتا کے بولی تو سکندر گردن موڑ کے سڑک کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل خراب ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ کیا بڑے لوگ راستہ نہیں بھولتے؟ ملاقہ کا دارالحکومت مالاکا شہر تھا جو سمندر کنارے واقع تھا۔ جس ہوٹل میں تالیہ نے کمرہ لیا تھا، اس کی کھڑکیاں ساحل کی طرف کھلتی تھیں۔ فرینچ ونڈو پہ بڑی سفید پردے
हवा से फड़फड़ा रहे थे और नीचे ठाठे मारता समंदर दिखाई दे रहा था। बेड पे इसका सामान बिखरा पड़ा था और वो सामने खड़ी थी। हाथ में एक बैकपैक था, जैसे स्कूल कॉलेज जाने वाले कंधों पे पहनते हैं। वो कुछ चीज़ें निकाल निकाल के इस बैकपैक में रख रही थी। रस्सी, टेप, चंद औजार, पैसे, क्रेडिट कार्ड, ग्लव्स। छोटे से बैकपैक को भरने के बाद वो रूम फ्रिज तक आई और अंदर से पानी की एक बोतल निकाली, एक कोला का कैन और चंद चॉकलेट्स बार। इतनी कैलोरीज? चॉकलेट वापस रख दी, पानी और कोला को बैग में डाला। एक तेज धार खंजर रखा, टेजर, करंट लगाने की बेहोश करने वाला आला, काली मिर्चों का स्प्रे और ऐसे तमाम लवाजमात जो वो किसी भी वारदात के वक्त अपने साथ रखती थी, इसमें डाले और जिप बंद की। फिर इसे कंधों पे पहना और खुद को आईने में देखते हुए सनग्लासेस आंखों पे चढ़ाई। तभी मोबाइल बजा। एडम कुएं पे पहुंच चुका था और इसे वहीं रुकने का कह के बाहर निकल आई। जहन तेजी से मुख्तलिफ मुमकिनात को सोच रहा था। मलाके के साहिल का ये हिस्सा अलग थलग सा था। यहाँ ऊंची चट्टानें थी और नीचे समंदर बहता नजर आ रहा था। लहरें उमड़ उमड़ आती और चट्टानों से सर पटक के वापस लौट जाती। यहाँ इक्का दुक्का लोग नजर आते थे। दूर तक रेत सुनसान पड़ी थी। ऐसे में एक चट्टान के ऊपर वान फातेह खड़ा था। इसकी सफ़ेद शर्ट हवा के बायस फड़फड़ा रही थी। वो दोनों हाथ पे कमर रखे सफ़ेद समंदर को देखते हुए सोगवार सा मुस्कुरा रहा था। लहरों की झाग में शक्लें बन कर उभरती और उभर उभर के मिटती थी। बहुत सी यादें गोया उमड़ती चली आ रही थी। 6 साल गुजर गए, 6 साल और एक दिन, और कोई नहीं जानता था कि आर्याना के साथ इस रोज़ क्या हुआ था, सिवाय वान फातेह के। इसे एक एक लम्हा याद था। आखिरी दिन इन दोनों ने मलाका में साथ गुजारा था। मलाका आके सबसे पहले वही याद आती थी। मलाका से जाते वक्त सबसे आखिर में भी वही याद आती थी। वो एक नम सुबह थी। संबाव के घर में छाया सी थी। आसमान बादलों से ढका था। ऐसे में सहन में वो बैठी थी, नन्ही आर्याना। इस मुजस्मे के करीब पंजों के बल बैठे वो इसके पाँव देख रही थी। लंबे बाल कमर पर बिखरे थे। वो चीनी नकूश वाली गोरी सी लड़की थी जिसकी आंखें मोटी मोटी थी। वो उसकी पुष्ट पर आ खड़ा हुआ। आर्याना ने गर्दन मोड़ी तो देखा फातेह मुस्कुरा के से देख रहा था। टी शर्ट और जीन्स पहने वो छुट्टी वाली लापरवाह हुलिये में लगता था। क्या तुम्हें भी सनबाव पसंद है? वो पंजों के बल ईंटों वाले फर्श पर बैठा। आर्याना ने वापस चेहरा मुजस्मे की तरफ मोड़ लिया। डैड, क्या ये आदमी असल में था कोई? हाँ बेटा, इसका नाम वांगली था। इसका मुजस्मा क्यों बनाया शहजादी ताशा ने? क्योंकि वो शहजादी थी और शहजादियाँ अपनी मर्जी के मालिक होती हैं। ऊपर बादल जोर से गजरे और यकायक मोटी बूंदें सहन में गिरने लगी। काश मैं भी शहजादी होती। वो हंस दिया। तुम्हें क्यों लगा कि तुम शहजादी नहीं हो? सुर्ख ईंटों वाला सहन बारिश में भीग रहा था और वो दोनों पंजों के बल साथ साथ बैठे थे। क्योंकि आप बादशाह नहीं हैं। वो हथेलियों पर चेहरा गिराए उदास नजर आ रही थी। ताशा का बाप भी बादशाह नहीं था, बंदाहारा था। वो क्या होता है? प्रधानमंत्री, वजीर आजम। वो चौंक से देखने लगी। अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो मैं खुद ब खुद शहजादी बन जाऊंगी। हाँ। वो खड़ा हुआ और झुक के इसे अपने बाजुओं में उठा लिया। आर्याना किसी और सोच में लगती थी। मगर ये तो चीटिंग हुई। शहजादी तो बाय बर्थ शहजादी होती है। ऐसे तो कोई थोड़ी शहजादी बन जाता है। वो भीगी हुई बच्ची इसके गर्दन के गिर्द बाजू हमाल किए सर इसके कंधे पर रखे बोली। वो इसे उठाए अंदर बरामदे में ला रहा था। ये चीटिंग नहीं है। बरामदे में आके वो ठहरा और आर्याना को नीचे उतारा। वो फर्श पर खड़े होते ही हैरत से सर उठा के इसे देखने लगी। चीटिंग नहीं है तो और क्या है? धांधली, वो संजीदगी से बोला और दोनों हंस दिए। तभी इसका फोन बजने लगा। इसने नंबर देखा। अंदर जाओ मामा के पास और अब बारिश में नहीं भीगना। वो ताबेदारी से अंदर जाने लगी, फिर रुकी। कल हम केबल कार चेयर लिफ्ट पर जाएंगे ना डैड? फातेह ने सिर्फ सर हिला दिया और फोन कान से लगाते हुए बरामदे के दूसरे सिरे तक चलता आया। चेहरे पर संजीदगी छा गई। कहाँ हो फातेह? मर्दाना आवाज दोस्ताना अंदाज में सुनाई दी। मैं छुट्टी पे मलाका आया हुआ हूँ। क्यों? वो अब बरामदे के सतून के साथ आ खड़ा हुआ। ऊपर मखरूती छत के किनारों से पानी टपक टपक के नीचे गिर रहा था। सामने सहन भीगता दिखाई दे रहा था। फातेह, वो कोई सियासी दोस्त था, तजबजब से बोला। सोफिया साहिबा एक पैगाम देना चाहती थी। प्रधानमंत्री की बेटी सोफिया रहमान साहिबा? वो इस्तेजाजिया मुस्कुराया। इन दोनों की बात है जब सोफिया रहमान के पापा मुल्क के वजीर आजम थे। हाँ, इनका कहना है अगर तुम और तुम्हारे साथ करीबन 20 मेंबर पार्लियामेंट। मेरा जवाब नामे है। तुमने अभी इनकी पेशकश सुनी ही नहीं। अच्छा है नहीं सुनी, क्योंकि सुन लूंगा तो इस पे गवाह बन जाऊंगा और अगला जलसा जहां भी करने जाऊंगा वहां लोगों के सामने दोहरा दूंगा कि सोफिया रहमान कैसे लोगों को अपने अलायंसेस में शामिल होने के लिए धमकाती है। मुल्क की अगली वजीर आजम है। इनकी बात तो सुन लो। एकदम बारिश की बौछार तेज हो गई कि मुजस्मे पर गिरते कतरों की तरतराहट से सारा आंगन गूंज उठा। मैं ज़रूर सुनता अगर मुझे सोफिया के साथ बैक डोर डील करनी होती। यही कहना चाहती होगी ना कि वो मैं 20-25 लोगों के साथ बाहर से नेशनल छोड़ के इसकी पार्टी में आ जाऊँ, मुझे वजीर बना देगी। अभी इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं। वो भी अभी से अपनी हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर रही है। वो सतून से टेक लगाए खड़ा मोबाइल कान से लगाए बेनियाजी से कह रहा था। सोफिया रहमान एक खतरनाक औरत है।
صوفیہ رحمان ایک بزدل عورت ہے اور اسے شاید بھول گیا ہے کہ ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کو کہنا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ کیسی تھی اور یہ بھی کہ میں کیسا تھا۔ اسے مجھے ایسی آفرز دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ بی این کا ایک کارکن بھی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس آفر کو قبول کر لیتا۔ تمہارے خیال میں ایسی آفر مجھے پہلے کبھی نہیں دی گئی؟ اگر مجھے دوسروں کے ساتھ سمجھوتے کر کے وزیر اعظم بننا ہوتا تو کب کا بن چکا ہوتا۔ میرا خواب ہے کہ میں اپنے ملک کا وزیر اعظم بنوں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ ایک عظیم خواب ہے، اپنے ملک کی اعلیٰ ترین سطح پر نمائندگی۔ لیکن مجھے اسٹرگل کر کے وزیر اعظم بننا ہے۔ اور ہاں، صوفیہ سے کہنا اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ اس کے باپا اور ان کے لوگوں کو خریدنے کی عادت ہوگی، عادت بدلنے میں وقت لگے گا۔ اس نے موبائل رکھا اور پھر گردن نکال کے آسمان کو دیکھا۔ وہ سیاہ پڑتا برسے جا رہا تھا، جیسے رونے لگ گیا ہو، زاروں قطار۔ آج وان فاتح چٹان کے اوپر کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں تھے اور سوگوار مسکراہٹ سے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ لہروں میں بنتی جھاگ میں دکھائی دیتا منظر بدل رہا تھا۔ وہ سرسبز اونچی پہاڑیاں تھیں جہاں اونچے کھمبوں کی مدد سے تاروں پر لٹکتی کیبل کار چیئر لفٹ نیچے آتی دکھائی دیتی تھی۔ پہاڑی پہ ٹریک بھی بنا تھا جہاں ہائیکنگ کے شوقین لوگ چڑھتے دکھائی دیتے تھے، مگر ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ زیادہ لوگ اوپر کیبل کار چیئر لفٹ پر بیٹھ کے سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ اسرا اشر اور سکندر کے ساتھ اوپر کیبل کار پر چلی گئی تھی، جبکہ آریانہ کے شوق فاتح جیسے تھے۔ اسے قدرت کے قریب جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل چلنے میں مزہ آتا تھا۔ ٹریک پہ جانے سے پہلے آریانہ پاپ کارن کا اسٹال دیکھ کے مچل گئی۔ مجھے یہ کھانے ہیں۔ ابھی واپسی میں کھانا تو کھاؤ گی نا؟ پھر یہ کیوں؟ وہ ہلکا سا خفا ہوا۔ جواب میں اس نے پورا چہرہ اٹھایا اور بڑی بڑی آنکھیں جھپک کے سے دیکھا۔ بولی کچھ نہیں۔ اچھا کھا لو۔ فاتح نے گہری سانس لی اور جیب سے بٹوا نکالا، پھر آریانہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاپ کارن اسٹال تک لے آیا۔ اسے میٹھے پاپ کارن پسند تھے، کیرمل والے۔ پورا پیکٹ بھر کے لیا اور اپنی لمبی جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ میں ان کو واپسی پہ کھاؤں گی، مگر یہ تب تک ٹھنڈے ہو جائیں گے بیبی۔ پاپ کارن گرم کھائے جاتے ہیں۔ اس سے میری جیکٹ گرم ہو جائے گی نا؟ کہنے کے ساتھ اس نے 2-3 دفعہ پلکیں چھپکائیں۔ فاتح مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سرسبز پہاڑی پہ اوپر چڑھ رہے تھے۔ اس نے جینز مٹیریل کی شرٹ پہن رکھی تھی اور آریانہ نے پتلی سی سفید جیکٹ، نیچے سفید فراق اور سفید ہی جرابیں تھیں، جاگرز بھی سفید۔ سر پر ہیئر بینڈ پہنے وہ چھوٹی سی پری لگتی تھی۔ میں نے صبح ماما کو کہا تھا جب آپ پردھان منتری بن جائیں گی تو میں شہزادی بن جاؤں گی، اور ماما نے کیا کہا؟ وہ مسکراہٹ دبائے جاگرز کی مدد سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا صرف میں شہزادی کیوں بنوں گی، جولیانا بھی بنے گی۔ وہ ہنس دیا۔ اسرا کو اس سے شکایت ہوتی تھی کہ وہ آریانہ اور جولیانا میں فرق کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ آریانہ بڑی تھی تو زیادہ قریب تھی۔ ہاں ظاہر ہے جولیانا بھی بنے گی۔ اس نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ وہ سرسبز پہاڑیاں تھیں جہاں بادل نیچے تک اترے ہوئے تھے۔ اس کے سروں کے اوپر سے کیبل کار گزر رہی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا اس کا ملک۔ وہ فخر سے مسکرایا۔ آپ کو جنگل اور پہاڑ اچھے لگتے ہیں ڈیڈ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت زیادہ۔ میں ہر سال صباح کے جنگلوں میں شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ اب کچھ عرصے سے نہیں جا سکا، مگر دل چاہتا ہے۔ پارلیمان اور کوالالمپور کی مصروف زندگی سے بالکل کٹ کے کچھ دن پہاڑوں میں گزارنے کا۔ آپ کو ایسی جگہوں پہ کیوں مزہ آتا ہے؟ کیونکہ جو ملاح طوفانی بارش میں سمندر میں کشتی لے کر نہیں نکلتے وہ کبھی اچھے ملاح نہیں بن سکتے۔ انسان کو ہر روز خود کو کسی چیلنج کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے بہت کچھ سیکھ کر نکلے۔ آریانہ کو بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اوپر چڑھتے جا رہے تھے کہ عقب سے آواز آئی، انچے فاتح، مسٹر فاتح۔ آریانہ، وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ نیچے سے جولیانا کی نینی چلتی آ رہی تھی۔ یہ ایک انڈین عورت تھی جو چند ماہ سے ان کے گھر ملازمت کر رہی تھی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، کیونکہ اسرا ایک ورکنگ وومن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بیوی بھی تھی۔ غرض سے اس عورت شریعہ نے سارا گھر سنبھالے ہوئے تھا۔ سر، وہ پھولتی سانس کے سے قریب آئی۔ اسرا بیگم آریانہ کو بلا رہی ہیں۔ کیوں؟ سکندر ضد کر رہا ہے کہ وہ آریانہ کے بغیر کچھ نہیں کھائے گا۔ سکندر کو بخار بھی ہو رہا ہے۔ چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ نہیں سر، اسرا بیگم نے کہا ہے کہ میں آپ کو ٹریک سے نہ رکوں۔ آپ عرصے بعد ہالیڈے پہ آئے ہیں، صرف آریانہ کو لے آؤں۔ آپ ٹریک جاری رکھیں۔ وہ ہمدردی سے بولی تو آریانہ فوراً بولی، آپ جائیں ڈیڈ، میں سکندر کو سنبھال لوں گی۔ اس نے سمجھداری سے کہا تو اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ آریانہ کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرا ہاتھ شریعہ دیوی نے تھاما تو اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ فاتح نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ مڑی اور اس کو دیکھ کر مسکرائی، سی یو ڈیڈ، اور پلکیں 2 دفعہ جھپکائی۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شریعہ اسے لیے نیچے اترنے لگی اور وہ اوپر پہاڑی پر چلنے لگا۔ وہ چند منٹ تک اوپر چڑھتا گیا اور پھر یکایک رک گیا۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ سکندر تو ابھی ٹھیک تھا، اسے بخار کیوں ہو رہا ہے؟ وہ واپس پلٹ آیا۔ ٹریکنگ میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ وہ نیچے اترنے لگا، رفتار تیز تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد آریانہ اور شریعہ سے جا ملے گا، مگر وہ اسے ٹریک پہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ نیچے اترتا آیا۔ بیچ راستے میں رک کے اس نے سیل فون نکالا اور اسرا کو کال ملائی۔ سکندر ٹھیک ہے؟ اسے کیا ہونا ہے؟ وہ مطمئن لگ رہی تھی۔ وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا، جیسے کوئی روح کھینچ لیتا ہے۔ تم نے شریعہ کو ہماری طرف نہیں بھیجا؟ نہیں، میں تو خود اس پہ غصہ بیٹھی ہوں۔ وہ آدھے گھنٹے سے غائب ہے۔ کیا وہ تمہاری طرف آئی ہے فاتح؟ وہ پوچھ رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔
وہ فون رکھتا ایک دم نیچے بھاگا تھا۔ پہاڑیاں خاموش تھی، سبزہ منہ بند رکھے ہوئے تھا۔ آریانہ آریانہ وہ چلاتے ہوئے نشیب میں اتر رہا تھا۔ اگلا 1 گھنٹہ کسی سلو موشن فلم کی طرح طے ہوا۔ وہ جیسے ہی ٹورسٹ اسپاٹ تک پہنچا، اسراشر اور بچے ادھر ہی آ گئے۔ پل بھر میں وہ سارے ہالینڈ کو خبر ہو گئی کہ وان فاتح کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ کیمروں کے جلتے بجھتے فلیشز، موبائل اسکرینز کی روشنیاں، پولیس کے سائرن، لوگ چلا رہے تھے، اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا، دائیں بائیں حلق کے بل چلاتے ہوئے۔ آریانہ کو آوازیں دے رہا تھا مگر آریانہ نہیں تھی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا ایک بچی کو چند ماسک والے افراد وین میں ڈال کے لے گئے ہیں۔ وہ سڑک تک بھاگتا آیا، ٹھنڈے موسم میں پسینہ پسینہ ہوئے، مگر نہ کوئی وین تھی، نہ اس کا نام و نشان۔ پولیس آگے پیچھے بھاگی، کسی نے سی سی ٹی وی کا ریکارڈ کھولا مگر کیمرے میں وین نہیں تھی، نہ کیبل کار۔ چیئر لفٹ کے کسی کیمرے نے شریانہ اور آریانہ کو دیکھا تھا۔ پولیس وین کو ڈھونڈتی رہی اور بعد میں علم ہوا کہ وین کی ہوائی اڑانے والی بھی لاپتہ ہے۔ وہ صرف پولیس کا وقت ضائع کرنے کی کوشش تھی اور کامیاب رہی تھی۔ کوئی وین نہیں تھی، ساری ناکہ بندیاں بے سود تھیں۔ چند منٹ میں کیبل کار، چیئر لفٹ اسپاٹ جائے حادثہ بن گیا۔ خوف و ہراس کی فضا قائم تھی۔ رپورٹرز دھڑا دھڑ ٹی وی چینلز پر بیان دے رہے تھے، کیمرہ مین تصاویر اتار رہے تھے۔ اشر روتی ہوئی اسرا کو ہوٹل لے گیا مگر وہ وہاں سے نہیں گیا۔ وہ اب گنٹنگ ہائی لینڈ کے ریسٹورانوں کی طرف آ گیا۔ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ ایک ایک کمرہ چیک کر رہا تھا۔ آریانہ آریانہ، کیا وہ واقعی اس کا نام پکار بھی رہا تھا یا گلا بیٹھ جانے کے باعث صرف لب ہل رہے تھے؟ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی اور صرف ایک حقیقت باقی تھی۔ آریانہ رہی تھی۔ رات سرکتی رہی، بارش نہیں ہوئی، آسمان بھی شل تھا جیسے۔ پولیس رپورٹ تیار کر چکی تھی، ریسکیو ٹیمیں ناکام لوٹ چکی تھی، کسی کو آریانہ نہیں ملی۔ کبھی امکان تھا کہ شریا اب تک بچی کو لیے شہر سے دور جا چکی ہوگی۔ وہ اس وقت ایک پولیس آفیسر کے ساتھ وہیں کے مقامی ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا۔ پولیس نے اسے باخبر کیا تھا کہ اغوا کار فون کریں گے۔ وہ چپ بیٹھا رہا، کھڑکی سے باہر سے آسمان اور دور تک پھیلی پہاڑیاں دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہتا تھا آریانہ یہی ہے، وہ انہی پہاڑوں میں ہے، وہ قریب ہے، بہت قریب۔ آدھی رات بیت گئی جب پولیس نے اسے گھر جا کے آرام کرنے کہا تو وہ بنا احتجاج کے اٹھ گیا، مگر وہ گھر نہیں گیا۔ وہ واپس اسی ٹریک کی طرف چلتا گیا، سرسبز پہاڑی پہ بنا راستہ جہاں اس نے آریانہ کا ہاتھ آخری دفعہ چھوڑا تھا۔ بچپن میں جب کوئی شے کھو جاتی تو اس کی ماں کہا کرتی تھی چیزیں ہمیشہ وہیں ڈھونڈنی چاہیے جہاں سے کھوئی تھی، وہ ہمیشہ وہیں سے ملتی ہیں۔ پولیس کے کسی سپاہی سے جو ٹارچ اس نے لی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی روشنی اندھیر پہاڑی پہ پھینکتا وہ اسی جگہ واپس آیا، پھر وہاں سے نیچے اترنے لگا، بالکل ایسے جیسے اس نے شریا اور آریانہ کو اترتے دیکھا تھا۔ پولیس نے یہ سارا علاقہ چھان مارا تھا مگر وہ ایک گمشدہ بچی کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ اپنی 7 سالہ بیٹی کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ٹریک سے ہٹ گیا۔ شریا فاتح کے مڑتے ہی بچی کو بہلا پھسلا کے اس طرف لے آئی ہوگی جہاں اس کی مدد کے لیے کوئی موجود ہوگا۔ وہ ان جھاڑیوں کی طرف آ گیا جہاں لوگ نہیں چلا کرتے تھے۔ ٹارچ کی روشنی آس پاس مسلسل پھینک رہا تھا، البتہ وہ اسے پکار نہیں رہا تھا۔ اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ دور ایک طرف روشنی میں کچھ چمکا، وہ تیزی سے قریب آیا۔ کیرمل لگا پاپ کارن، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دوڑ کے اس کونے تک آیا، یہاں مٹی پہ نشانات تھے، گھاس مسلا ہوا تھا، مزاحمت، زور زبردستی۔ وہ پہاڑی سے نیچے اترتا، ٹارچ کی روشنی ڈالتا گیا۔ وہاں کچا راستہ سا بنا ہوا تھا جس پر ذرا ذرا دیر بعد پاپ کارن کا ٹکڑا گرا نظر آتا تھا۔ وہ تیز تیز دوڑنے لگا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی فیری ٹیلز کی رسیا بیٹی، جانے اس نے ہنسل اور گریٹل کی طرح بریڈ کرم خود گرائے تھے یا جیب سے لڑکتے گئے تھے۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا مگر وہ دوڑتا گیا۔ وہاں گھسیٹنے کے نشانات تھے، قدموں کے کھردرے تھے اور وہ رک نہیں رہے تھے۔ پولیس اور دوسرے لوگوں کو وین کے پیچھے لگا کے وہ 2 افراد جو اس کی بیٹی کو اٹھائے ہوئے تھے وہ اس راستے سے نکل رہے تھے۔ شریا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی تھا۔ اسے چند گھاٹیاں عبور کی، کچھ پر نالے پھلانکے اور دوڑتا ہوا نیچے اترتا گیا۔ پاپ کارن اب ختم ہو چکے تھے، اونچی نیچی گھاٹیاں اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ آریانہ، وہ چیخا۔ ٹارچ چاروں طرف میں ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جنگل سا علاقہ خاموش پڑا تھا۔ ایک طرف سڑک دکھائی دیتی تھی، وہاں ایک کار کھڑی تھی۔ وہ دوڑ کے اس کے تک آیا۔ راستے میں باڑ وغیرہ لگی تھی مگر اس نے اسے پھلانگ لیا۔ کار لاکڈ تھی اور خالی تھی۔ اگر یہ اغوا کاروں کی کار تھی تو وہ واپس کیوں نہیں گئے؟ وہ ابھی تک پہاڑوں میں کیوں چھپے ہوئے تھے؟ وہ دوبارہ سے پہاڑی کی طرف آیا اور اسے پکارتے ہوئے نیچے اترنے لگا۔ آریانہ آریانہ، مگر اندھیرے میں ڈوبی پہاڑ خاموش رہے۔ وہ سب جانتے تھے مگر غم بانٹنے کے عادی نہ تھے، اسی لیے سخت اور اونچے تھے۔ نیچے ایک چھوٹا سا جھرنا بہہ رہا تھا، وہیں تھکا ہارا اس کے کنارے بیٹھ گیا۔ ارد گرد حشرات الارض رینگ رہے تھے، یا کوئی جنگلی جانور اس طرف آ سکتا ہے، اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ بس وہیں بیٹھا رہا۔ پھر رات کی سیاہی میں سورج کی کرنیں گھلنے لگی اور پہاڑ روشن ہونے لگے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نڈھال قدموں سے واپس اوپر چڑھنے لگا۔ وہ جو پوری رات کی خواری اور ٹھوکروں کے باوجود نہیں ملی تھی، وہ واپسی کے چند قدم اٹھانے پہ مل گئی۔ ایک درخت کی کھو میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ دور سے اسے دیکھ کے فاتح ٹھہر گیا، بالکل ساکت، جامد۔
اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ سفید اسکرٹ، بلاؤز اور اوپر جیکٹ پہنے وہ لیٹی ہوئی نظر آتی تھی۔ پہلو میں ڈھلکے ہوئے بازو کے ساتھ پاپ کارن بکھرے تھے، ساتھ ہی خون بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ من من کے قدم اٹھاتا قریب آیا اور گھٹنوں کے بل آریانہ کے پاس بیٹھا، پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کا چہرہ صاف تھا، آنکھیں ذرا سی کھلی تھی، مگر چہرے پہ خراش بھی نہ تھی۔ سر کا پچھلا حصہ پچکا ہوا تھا، گردن سے نیچے جسم بری طرح مسخ ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ صاف شفاف تھا، شہزادیوں جیسا۔ ہاں، صرف وان فاتح جانتا تھا کہ اس روز آریانہ مر گئی تھی۔ صبح پھیل رہی تھی اور جب اس نے گردن چھکا کے دیکھا تو وہ دور نیچے کھائی میں اسے دو لاشیں دکھائی دے رہی تھیں، ایک شریانہ کی، دوسرے اس کے ساتھی کی تھی۔ ان کا منصوبہ بچی کو یرغمال بنانے کا تھا، مگر پہاڑی سے اترتے ہوئے یا تو اغوا کار پھسلا تھا یا شاید آریانہ مزاحمت کر رہی تھی، اور یوں وہ تینوں بلندی سے نیچے گرے تھے۔ آریانہ شاید 100 فٹ تک کسی چٹان پر گری اور وہ دونوں مزید نیچے لڑکتے گئے تھے۔ ان کی ہلاکت موقع پر ہی ہو گئی تھی اور لاشوں کی حالت بری تھی۔ مگر فاتح نے پھر سے آریانہ کو دیکھا۔ آریانہ کا چہرہ صاف اور نکھرا ہوا تھا، لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈلے ہوئے تھے۔ شاید وہ اس بات پہ خوش تھی کہ اس نے اغوا کار کو دھکا دیا ہے، مگر دھکا کھاتے ہی وہ آریانہ کو ساتھ لے کر گرا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپ تڑپ کے نہیں مری تھی، وہ اتنی تیزی سے نیچے آن گری تھی کہ یقیناً اس کی موت فوراً ہوئی تھی، چند سیکنڈز میں۔ مسکراہٹ کو لبوں سے جدا ہونے کا وقت بھی نہیں ملا تھا، اور پاپ کارن سے کیرمل کی خوشبو ابھی تک آ رہی تھی۔ وہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں رویا تھا جیسے اس دھندلی صبح آریانہ کے سرہانے بیٹھ کے رویا تھا۔ وہ بار بار اس کا سفید چہرہ چومتا، پھر سر جھکائے رونے لگ جاتا۔ ہاتھ خون آلود ہو گئے، گردن آنسوؤں سے بھیگتی رہی اور وہ روتا گیا۔ کتنے گھنٹے، کتنے پہر وہ وہاں بیٹھا رہا، اسے یاد نہیں۔ پھر وہ اٹھا، ہاتھوں سے چہرہ چاف کے اور قریب سے مٹی کھودنے لگا۔ اپنے ناخنوں سے مٹی کھود کھود کے گڑھا بنایا، پھر اپنے اوپری شرٹ اتاری، اس میں احتیاط سے بچی کے اعضاء کو لپیٹا۔ سر کے نیچے اس کا جسم ایسا کیما بنا ہوا تھا کہ ہاتھ لگانے پر ہی اعضاء بھرپوری مٹی کی طرح بکھرنے لگتے تھے۔ اس حالت میں کوئی اس کی بچی کو نہیں دیکھے گا، یہ تو طے تھا۔ آنسو برابر آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر اب وہ بے آواز تھے۔ اس نے آریانہ کو کھٹڑی صورت قبر میں ڈالا، پھر نیچے اتر آیا، جھرنے کے پانی سے وضو کیا۔ گرم دل پر ٹھنڈی پھواریں مزید گھائل کرنے گئیں۔ واپس آ کے قبر کے کنارے اس نے آریانہ کے لیے آخری نماز پڑھی، پھر بدقت ہمت مجتمع کی اور گڑے کو مٹی سے بھرنے لگا۔ پتھر اٹھا کے اوپر رکھے، بھاری وزنی پتھر۔ قبر بند ہو گئی۔ آریانہ آرام دہ جگہ پر پہنچ گئی تو وہ اٹھا، ایک نظر نیچے دیکھا جہاں دور کئی 100 فٹ نیچے 2 لاشیں پڑی تھیں۔ اسے ان سے نفرت بھی نہیں محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا ان کو صوفیہ نے بھیجا تھا، ان کو تو صرف آریانہ کو اغوا کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مر جائے۔ اسرا کو اشر گھر لے آ گیا تھا، وہ بھی اپنی کار میں سیدھا KL آ گیا، کسی سے ملے بغیر کمرے میں گیا۔ خون آلود شرٹ تو آریانہ کے ساتھ دفن ہو گئی تھی، مگر نیچے والی شرٹ پہ بھی دھبے تھے۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور تازہ دم ہو کے باہر آیا تو اسرا سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ رو رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ آریانہ ملی یا نہیں۔ میں وہاں گیا تھا، وہ نہیں ملی، اس نے بس اتنا جواب دیا۔ اسرا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ وان فاتح بالکل سنجیدہ تھا، چپ، خاموش۔ وہ بھی ایک آرٹ تھا، اس نے سیکھ لیا تھا۔ اگلے چند دن تفتیش ہوتی رہی، سارے ملک میں سوگ سا تھا، مگر آریانہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان دونوں ملائیشیا کی حکومت اور باغی کمیونسٹ پارٹی کی عسکری لڑائیاں عروج پہ تھی۔ بہرحال اس نے پولیس کو اس مشتبہ کار کی اطلاع دے دی تھی اور انہوں نے جلد ہی اس آدمی کو ٹریس کر لیا تھا۔ اس کا تانا بانا صوفیہ رحمان کی ایک فیکٹری کے کسی ملازم سے ملتا تھا۔ نہ بھی ٹریس ہوتا تو سب کو معلوم تھا یہ کسی اور کے ہی نہیں، حکمران خاندان کی حرکت ہے۔ وہ جانتا تھا وہ آریانہ کو مارنا نہیں چاہتے تھے، اغوا کر کے پریشر ڈالنا مقصد تھا۔ جو ہوا وہ صرف ایک حادثہ تھا، مگر بہرحال وہی اس کے ذمہ دار تھے۔ پولیس کو ان دونوں کی لاشیں بھی نہیں ملی، شاید ان کو گدھ کھا گئے تھے، مگر ان کی گمشدگی اور ان کا صوفیہ رحمان سے تانا بانا مل جانا یہی ہنگامہ کھڑے کرنے کو بہت تھا۔ جس دن پولیس کی حتمی رپورٹ سامنے آئی، اس دن کمیونسٹ پارٹی کی مسلح ارکان نے فوج کے ساتھ جھڑپیں تیز کر دیں۔ اس صبح وہ اسرا کے پاس آیا تو وہ بیڈ کے کنارے اکڑوں بیٹھی کھانے کو تک رہی تھی جو انچھوا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھیں بے کیف تھیں۔ آج آریانہ کو کھوئے 4تھا دن تھا اور وہ صدیوں کی بیمار لگتی تھی۔ فاتح کو داخل ہوتے دیکھ کر اس نے چونک کے نظریں اٹھائیں، ان میں آس سی جاگی۔ آریانہ، اب وہ آریانہ ملی نہیں پوچھتی تھی، صرف ایک نام کافی ہوتا اور سارے سوال اسی میں شامل تھے۔ وہ ہر دفعہ نفی میں سر ہلاتا تھا، آج نہیں ہلایا۔ اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامے جو ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اسرا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے دوبارہ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اسرا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اب ہمیں صبر کرنا ہے، اپنی باقی دونوں بچوں کو سنبھالنا ہے۔ 1 گھنٹے بعد رپورٹرز ہمارے گھر کے دروازے پہ موجود ہوں گے۔ ہم دونوں کو ساتھ باہر نکلنا ہے اور بڑے صبر اور حوصلے سے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اپنی بچی کے لیے پر امید ہیں، وہ کبھی نہ کبھی ہمیں مل جائے گی، مگر اس وقت ہمیں ان فوجیوں کے درد کو سمجھنا ہے جو ان جھڑپوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ اسرا ایک لفظ پہ چونک گئی،
کیا وہ ہمیں مل جائے گی فاتح؟ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کبھی نہ ملے، لیکن مجھے یقین ہے وہ کسی اور کو مل جائے گی۔ کسی نے اسے سنبھال لیا ہوگا اور وہاں خوش ہوگی۔ اور کچھ کہہ رہا تھا مگر اسرا اس کی بات سے نئی امید دی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں صاف کی۔ وہ زندہ ہے، مجھے یقین ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ اس کے کہتے ہوئے ٹرے اپنے قریب کی تو آنکھیں پھر سے ابھر پڑیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اسرا کو سب نہیں بتا سکتا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ سچ میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کر سکتا تھا، اور اسرا سچ سننے کی داب نہیں رکھتی تھی۔ سو اس وقت پان فاتح کو سچ چھپا دینا ہی بہتر لگا تھا۔ اسے لگا تھا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، مگر یہ تو کچھ ہوتا ہے نا۔ جاگ میں ابھرتے ڈوبتے مناظر تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ فاتح چٹان پہ کھڑا لہروں کو پتھروں سے سر پٹکتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سوگواریت ہنوز قائم تھی۔ اگلا منظر جو پانی کی سطح پہ چمکنے لگا وہ اس کے بیڈ روم کا تھا۔ وہ سنگار میز کے شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ باہر سے اشر آواز دے رہا تھا، آبنگ رپورٹرز پہنچ چکے ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہنے ہوئے، جس کے کالرز کھڑے اور کف کھلے تھے۔ آ رہا ہوں، اس نے جواباً کہا تو اشر دروازے سے ہٹ گیا۔ فاتح نے کف کے بٹن بند کرنے شروع کیے۔ پہاڑی کے دامن میں سرخ مائع میں بھیگی لاش نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس نے دوسرے کف کا بٹن کاج میں ڈالا۔ وہ دو زانوں بیٹھے جھک کے اس کا سفید چہرہ چوم رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاتح نے خشک آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے شرٹ کا نچلا بٹن بند کیا۔ وہ ہاتھوں سے ناخنوں سے زمین کھود رہا تھا، آنسو برابر مٹی پہ گر رہے تھے۔ 2 3 اس نے اوپری بٹن بند کیا اور ٹائی اٹھائی۔ وہ گٹھڑی کو گڑے کے اندر لٹا رہا تھا، پھر مٹی میں آٹی آستین سے گھیلی آنکھیں پونچھی۔ ٹائی کی گرہ باندھتے ہوئے وہ آئینے میں نظر آتی اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو باندھے قبر کے سرہانے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کوٹ پہنا، شکنیں برابر کی اور پرفیوم اٹھایا۔ وہ مٹی کی ڈھیری کے ساتھ اکڑوں بیٹھا تھا، ویران خاموش۔ اب آنکھیں خشک تھیں، اب صرف دنیا میں خاموشی تھی۔ پرفیوم چھڑکا، برش سے بال درست کی اور ایک آخری نظر خود پر ڈالی۔ چہرہ خاموش تھا اور آنکھوں سے جیسے کچھ چلا رہا تھا، کچھ ایسا جواب کبھی لوٹ کے نہیں